السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحج کی آج 10ویں رات، اب پوری 10 راتوں میرے ساتھ رہے اور بہت بہاریں، بہت برکتیں، بہت خیریں، بہت زندگی، بہت سکون پائے۔ پورا 10 راتیں ہمارے ساتھ رہے اور ساتھ رہے، ایسا ساتھ رہے کہ اللہ سے مانگنے اور منوانے کا مزہ آ، اللہ سے عرض کرنے اور درخواست کرنے کا مزہ آ۔ یقین جانیے وہ ہستی ہے جو مانگنے سے خوش، وہ ہستی ہے جو درخواست کرنے سے راضی، وہ ہستی ہے جو عطا کر کے خوش ہوتے ہیں اور جتاتا نہیں میرا رب۔ وہ شہنشاہ ہے جس کے خزانے وسیع، جس کا کرم وسیع، جس کا فضل بے بہا، جس کی عنایت، جس کی عطا اور جس کی مہربانی، وہ شہنشاہ ہے۔ اور وہ کریم ہے جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے، میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ یا غفور و یا رؤوف ہو، یا غفور و یا رؤوف ہو، یا غفور و یا رؤوف۔ مغفرت کرنے کے بعد مہربانی کرنا۔ ہمیشہ جب بھی معاف کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے میری آنکھوں کے سامنے ہٹ جا، اب نظر نہ آ، ٹھیک ہے تجھے معاف کیا۔ وہ ہے یا رؤوف ہو، یا غفور ہو، یا رؤوف۔ مغفرت بھی کی، مہربانی بھی کی اور یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب بول کیا مانگتا ہے، اب مانگ کیا مانگتا ہے، اب سوچ تیرے پاس ظرف کتنا ہے، تیرے پاس برتن کتنا ہے اور کتنا بڑا برتن تیرا بھر کے دوں میں۔ میرے خزانے تیرے برتن سے وسیع ہیں، بڑے ہیں، میرے خزانے تیرے برتن سے وسیع ہیں، بڑے ہیں، میرے خزانے تیری سوچ اور گمان سے وسیع ہیں اور بڑے ہیں۔ میں تجھے وہ دوں گا تو گمان نہیں کر سکتا، تجھے وہ دوں گا تو سوچ نہیں سکتا، تجھے وہ دوں گا تیرے پاس ہے ہی نہیں، نہ سوچ ہے، نہ جذبہ ہے، نہ کشکول ہے۔ غیب کے خزانے سے اگر پانا ہے، غیب کے خزانے سے آج کی رات آخری رات، ڈوب جائیں اس کے نام کی لذت میں، اس کے نام کے سرور میں، اس کے نام کے سکون۔ ایسے ڈوبیں میرا اللہ فرشتوں کے سامنے بیٹھ کے فخر کرے، دیکھو میرا بندہ، اس کو میں نے دولت بھی دی ہے، مال بھی دی ہے، اس کو زندگی بھی دی ہے، اس کو چین بھی دی ہے، اس کو سکون بھی دی ہے، اس کو راحت بھی۔ دیکھو میرا بندہ، کیسا میرے سامنے اپنی زاری اور کیسے میرے سامنے اپنی۔ ہم ایسی محبتوں میں ڈوبیں کہ ہمیں لفظ بھول جائیں، بس اللہ ہی یاد ہو، ہمارے پاس کیفیتیں ہوں، ایک ہے الفاظ، ایک ہے کیفیت۔ مظلوم کے پاس کوئی لفظ نہیں ہوتے، مظلوم تو اگر کافر اور نہ ماننے والا ہے تو رب تو اس کا بھی ہے، اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے، بس اس کے پاس کیفیات۔ اور وہ کریم کے خزانوں سے مانگنے والا ہوتا ہے اور کریم کے خزانوں کے سامنے محتاج بن کے، بھکاری بن کے آنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے جس کے پاس کیفیات ہوتی ہیں وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ بعض اوقات اللہ کی محبت اور کیفیت جذب ہو جاتی ہے، اسے مجذوب کہتے ہیں، اور اس کے پاس کیفیت ہوتی ہے اور وہ بولتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے حدیث میں ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو قسم اٹھا لے، اللہ پوری جو قسم اٹھا لے، ان کے پاس کیفیات ہو۔ آج کی ایک کیفیت میں ڈوبیں گے، یا غفور ہو یا رؤوف ہو، یا غفور ہو یا رؤوف ہو، یا غفور ہو یا رؤوف ہو۔ سوچے تو صحیح، اتنے بڑے مجرم سامنے آ جائیں، بڑے بڑے مجرم سامنے آ جائیں اور وہ کہتا ہے کہ بس ان دو لفظوں کے ذریعے سے میں تمہیں دوں گا، عطا کروں گا، دوں گا بخشش، رحمت، کرم، عطا، بخشش، رحمت، کرم۔ آئیں پھر پہلے ان لفظوں میں ڈوبیں، پہلے ان لفظوں کو سوچیں اور ایک تصور کریں کہ یا اللہ جتنی بھی دنیا میں تیرے دوست ہیں، الا ان اولیاء، خبردار جو میرے دوست ہیں، اے اللہ انہوں نے ان 10 راتوں میں جتنی دعائیں مانگی، جتنے وظیفے پڑھے، جتنی تسبیحاں پڑھی، جتنے چلے کیے، جتنی زاریاں کی، جتنے آنسو بہائے اور جتنی تیری بارگاہ میں انہوں نے منتیں کی، اے اللہ ساری منتیں، ساری دعائیں، ان کا فیض ہمیں عطا فرما، ان کی دعاؤں کی قبولیت کی برکتیں اس سے ہمیں بھی استفادہ دے دے، ان کی دعاؤں کی قبولیت ہمیں بھی عطا کر دے، اے اللہ ہم سارے محتاج ہیں، ہم سارے فقیر اور منگتے ہیں، تو اپنے نام یا غفور ہو یا رؤوف ہو کی ہمیشہ کی برکتیں ہمیں عطا فرما۔ آئندہ سال ہم ان 10 راتوں میں انشاءاللہ پھر شامل ہوں، پھر ہم تیرے سامنے زاری کریں گے،
دعائیں کریں گے، پھر جاری کریں، لیکن مولا اپنی ہمیں آج کے بعد اپنی رحمت میں سدا ڈھانپ لے، موت سے پہلے بھی، موت کے بعد بھی، اس دنیا میں بھی، آخرت سدا ڈھانپ لے، سدا اپنے قریب کر لے، کبھی دور نہ کر، بخشش بھی، کرم بھی، رحم بھی، رحمت، اپنا فضل بھی، اپنی عطائیں بھی کبھی دور نہ کر، ہماری ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، غیب سے۔ اے اللہ ہم واقعی مجرم ہیں، اس لیے تجھے غفور کہہ کے پکار رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے پاس تیرے لیے آسیں امیدیں ہیں، اس لیے رؤوف کہہ کے پکار رہے ہیں۔ اگر ہم مجرم نہ ہوتے، تجھے غفور نہ کہتے، ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں، کیوں تو جرم سے پاک، ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں۔ جب اعتراف کر لیا جاتا ہے، سزائیں ختم ہو جاتی ہیں یا تھوڑی ہوتی ہیں، اے اللہ تو ختم کر دے، اور رؤوف تجھ سے آسیں لگا، تجھ سے امیدیں لگا کے بیٹھے۔ اور یا اللہ پوری دنیا میں کتنی ہستیاں، کتنی ہستیاں، اولیاء صلحاء، کتنی ہستیاں، اولیاء صلحاء، کتنی ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے تجھ سے مانگا اور تیری بارگاہ میں درخواستیں، فریادیں پیش کی، منتیں کی، زاریاں کی، آسیں امیدیں لگائیں۔ یا اللہ تو نے انہیں عطا کیا، اور تیری رحمت نے محروم نہ کیا، تیرے فضل نے محروم نہ کیا، اور تیرے کرم نے محروم نہ کیا۔ یا کریم آقا اپنے غیب کے خزانے سے اپنی کریمی کو متوجہ فرما، اور اپنے فضل کو، اور ہمیں محرومی سے بچا، محرومی سے بچا۔ اس لیے یا غفورو، یا رؤوفو کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، کرم کر۔ آئیں پھر دعا مانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات۔ اللہ پچھلی راتوں کی جتنی دعائیں مانگی تھی، جتنی فریادیں کی تھی، جتنی آہیں، جتنے آنسو تھے، جتنی تیری بخشش کے وعدے اور کرم تھے، آج کی رات میں اس سے دگنا اور بہتر عطا فرما، اور کرم اور فضل کو اور خیر اور برکت کو اور وسیع کر دے، اپنی رحمت کو اور وسیع کر دے، اپنے کرم کو اور قریب کر دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہماری ناکامیاں ختم کر دے، ہماری ذلتوں کو عزتوں میں بدل دے، ہمارے شر کو خیر میں بدل دے، ہماری ناکامیوں کو کامیابی میں بدل دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، گھروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے۔ یا اللہ اپنے نام یا غفورو یا رؤوفو، یا غفورو یا رؤوفو، یا غفورو یا رؤوفو، یا غفورو یا رؤوفو کی برکتیں، راحتیں اور رحمتیں عطا فرما، راحتیں اور رحمتیں عطا فرما، عطائیں، خوشیاں اور خوشحالیاں رحم کر دے، اور جتنے بھی اولیاء صلحاء پوری دنیا میں ازل سے اب تک، ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول کر دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا۔ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں۔ ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک خیز اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں۔ کہنے لگے وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اب آخر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے۔ اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے یہ کاغذ دیا،
اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں: خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے؟ پتہ کر یہ عمل کیا ہے؟ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا کسی طرح سے۔ ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خربی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورۃ اخلاص، ساری سورۃ قل ہو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں، اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی، اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کہا یہ عمل ہے۔ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں، اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں، میری کوشش ہوگی۔ میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو، اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے، اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب
2 तस्बीह सुबह 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की, 2 तस्बीह सुबह 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की आप पढ़ें और पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करें, हस्तियों को हदिया करें, हुजूर के घराने को हदिया करें। और हुजूर के घराने में हुजूर की बीवियां, हुजूर की बेटियां, हुजूर के बेटे, हुजूर के दामाद, हुजूर के नवासे और नवासियां, ये हसन और हुसैन जिसको हसनैन करीमैन कहते हैं, हुजूर के नवासे हैं, ये हुजूर का घराना है, उनको हदिया करें। अपने मसाइल को हल होता देखें, अपनी मुश्किलात को हल होता देखें, अपनी नाकामियों को खत्म होता देखें। साल से अमल बता रहा हूं, साल से अमल बता रहा हूं। मैंने तो जिसको दिया है जिंदगी में उसको कामयाबी मिली है, मैंने तो जिसको दिया है वो जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ, जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ। रेस की वुसअत के लिए जो मैं बताता हूं कि बंदा है 129 दिन और 129 दफा सूरत कौसर पढ़ और फिर आंखों से रब की ताकत के जलवे देख। 129 दिन और 129 बार। आप बताएं जो ये पढ़ते हैं 129 बार सूरत कौसर कितना वक्त लगता है? सही बताएं, अगर नहीं पढ़ते ना बताना। 10 मिनट की आवाज भी है, 7-8 मिनट की आवाज भी है, 15 मिनट की आवाज भी है। हम 15 मिनट ले लेते हैं, 15 मिनट ले लेते। क्या रोजाना के 15 मिनट हमारे लिए मुश्किल है? 129 बार सूरत कौसर, और अगर जगह और वक्त एक हो तो फिर उसकी ताकत और तासीर हैरत अंगेज तौर पे दुगनी हो जाती है। जमान और मकान, वही वक्त वही जगह। मजबूरन अगर नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, पर यकीन दिल की गहराइयों, अंदर का दर्द और पूरे खुशू खुजू, ध्यान, तलब, तड़प और जज्बे के साथ पढ़ 129 बार। असल में ये 129 का जो अदद है ना, लफ्ज़ लतीफ का अदद है, या लतीफ हो ना, लतीफ। 129 बार और 129 दिन। फिर कुदरत के खजाने और रब की रहमत के खजाने, उसकी अता और शफकत के खजाने, उसकी मेहरबानी के खजाने। एक और चीज बताऊं, दीदार मुस्तफा के लिए, कमली वाले के दीदार के लिए सूरत कौसर बहुत बाकमाल है। अब इसके फायदे सुनते जाएं, 129 दफा के फायदे जरा सुनते जाएं, क्योंकि मेरे आका की तसल्लियों के लिए, दिलजोइयों के लिए ये आयत, ये सूरत उतरी थी। कुरान की सबसे छोटी सूरत है। दिलजोइयों के लिए ताने दे दे के जालिमों ने मेरे आका के सीने को छलनी किया, और अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने फरमाया, मेरे हबीब क्यों गमज़दा है, हमने आपको कौसर दे दी। और मेरे हबीब ये जो ताने देने वाले हैं, आप पे जादू करने वाले हैं, आप पे नजर बद के हमले करने वाले हैं और आपके साथ हसद करने वाले हैं, ये इन नशान आका अबतर, ये तो ऐसे अबतर होंगे, इनकी जिंदगी अबतर होगी, अबतर से अबतर और अबतर होगी कि बस जमाना देखेगा वह शमाततिल आदा, और इनके दुश्मन इन पे हंसेंगे, ऐसे अबतर होंगे। 129 बार सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए, 129 बार सूरत कौसर जादू के आखिरी तोड़ के लिए, 129 बार सूरत कौसर जादू को खुद पलटाने के लिए, पलट जाता है। 129 बार सूरत कौसर आफात और बलियात को दूर करने के लिए, 129 बार सूरत कौसर एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस के लिए, और 129 बार सूरत कौसर और सुकून नींद के लिए, 129 बार सूरत कौसर और सुकून जिंदगी के लिए, और 129 बार सूरत कौसर फिर दुनिया हसना के लिए। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा, अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने उससे फौरी अता फरमाया। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। एक वाक़या है हज़ाली करम अल्लाह वजहू का। हज़ाली एक सफर में, तिजारत के सफर में तशरीफ ले गए। सफर तिजारत में आप तशरीफ ले गए। जब वहां आप तशरीफ ले गए तो देखा एक शख्स है, झोंपड़ी, उसमें से करहाने की आवाज आ रही है। आप अंदर तशरीफ ले गए तो साहिब खाना ने अंदर से आवाज दी, जो भी साहब आ रहे हैं इजाजत से आए। समझ गए अंदर मस्तूरात हैं। वो साहब बाहर तशरीफ ले आए तो पूछा क्या हुआ, करहाने की आवाज क्या है? कहा मेरी बेटी है, जंगल में लकड़ियां लेने गई, इसके ऊपर एक दरख्त गिर गया काटते काटते, और उसकी वजह से इसकी कमर टूट गई है। अब ये बिस्तर पे पड़ी है, अब ये बेचारी तकलीफों और दुखों में। आपने फरमाया
کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے